کہ یہ کتاب، اس میں کوئی یہ کتاب کہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ذالکہ کا صیغہ ہے اور یہاں پر بھی ذالکہ کا جو لفظ اس میں اشارہ ہے وہ ذالکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تاکید مقصود ہے، اسی لیے یہاں پر ھذا نہیں کہا، اسی لیے ذالکہ کہا، تو وہاں پر دو تاکید ہو گئے، اس کے بعد پھر یہاں پر تاکید ہے، اس کے بعد پھر حرف جار بلایا اللہ تعالیٰ فبذالکہ، کہ اس کے لیے فذالکہ بولے تو اشارہ وہی ہے، لیکن فا پھر با حرف جر پھر تاکید کے لیے، اس کے بعد پھر فا پھر تاکید کے لیے۔ فا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیسر پہ معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ جب تمہیں رحمت حاصل ہو جائے، جب کبھی تمہیں رحمت کا احساس ہو جائے، تب تم شکر ادا کرنا، خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، اسی لیے فا تاکید کے لیے لے آیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم نے دیکھ لیا اتنی تاکیدیں ہیں، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، اس کے بعد پھر ایک اور صفت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ تاکیدیں اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتی، تاکیدوں کے اگر تمہیں معنی مطلب سمجھ میں نہیں آتے تو پھر آگے پڑھ لو، دیکھو وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہاں خوشی منانا بہتر ہے، جو کچھ کہ تم نے معلومات جمع کیا ہے، جو کچھ کہ تم نے سرمایہ جمع کیا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خرچ کرتے ہوئے خوشی مناؤ۔ اب اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کیا ہے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہا گیا، اور ماں جو ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے، عربی کے اندر، اصول کے اندر ماں بالکل عام ہوتا ہے، اور وہاں پر جب مما کہا تو ماں شامل ہو گیا عموم کو، عمومیت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور ہم کیا کیا چیزیں جمع کرتے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا جمع کرتے ہیں۔ ہم مال و متاع دنیاوی جمع کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی کچھ چیزیں جمع کرتے ہیں، کہ ہم نے یہاں پر مال و متاع جمع کیا، مال و متاع کا ترجمہ تو کر لیا کہ مال و متاع ہم نے دنیا کے لیے جمع کیا کہ ہماری دنیا اچھی ہو، ہمیں یہاں پر آرام سے زندگی گزر جائے، اسی لیے ہم نے گاڑی بھی خریدی، اچھا گھر بھی بنایا، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کے لیے مال بھی جمع کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھی آپ کا جمع کرنا ہوا، یہاں پر دنیا اور آخرت کی قید نہیں لگائی اور ماں عام رکھا، اس وجہ سے کہ یہاں پر مفسرین ایک نقطہ اور بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ماں جو عام ہے وہ نہ صرف دنیاوی مال و متاع، دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے والے جو دنیاوی چیزیں جمع کی جاتی ہے اس پر ہی دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ ماں وہ چیزیں جو اخروی چیزیں ہیں اس پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ ہوا اب کہ اگر ہم غور کریں کہ یہاں پر مال و متاع دنیا کا تھا، وہ خرچ کرے تو بہتر ہے، یہ خرچ کر کر خوشی منائے اس کے جمع کرنے سے۔ تو اب ایک اور معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ جب ہم دنیاوی چیزیں خرچ کر رہے ہیں، ویسے ہی اخروی چیزیں بھی ہم جو جمع کر رہے ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ ہم جو نوافل پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم جو نماز فرض تھی اس کے علاوہ نفل پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قرب حاصل ہو، جنت میں بڑے سے بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو۔ جیسے روزوں کے علاوہ، فرض روزوں کے علاوہ پھر ہم نفل روزے رہتے ہیں، فرض صدقات کے علاوہ ہم پھر نفل صدقات کرتے ہیں، اس نیت سے کہ ہمیں اللہ کے قرب میں قریب سے قریب مقام حاصل ہو، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ تم جو فرض کے علاوہ، فرائض و سنتوں واجبات کے علاوہ جو کچھ تم نفل نمازیں بھی پڑھتے ہو، نفل روزے بھی رکھتے ہو، نفل صدقات بھی رکھتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جب یہ رحمت کا تم پر نازل ہونا ہو، جس دن تمہیں یہ رحمت ملی ہے وہ دن تمہارے پاس آ جائے، وہ مہینہ تمہارے پاس آ جائے، تو چاہیے کہ تم اپنی نفل نمازوں کو چھوڑو اور اس میں خوشی مناؤ۔ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو تو یہ نیت سے نہ پڑھنا کہ مجھے اللہ کے قرب حاصل کرنا ہے، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، بلکہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اس نیت سے پڑھا کرو کہ میرے آقا میرے پاس اس مہینے میں آئے ہیں، میرے اللہ کی نعمت مجھے اس مہینہ حاصل ہوئی ہے تو میں اس کے شکر میں نماز ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہی نیت سے رہے کہ ہم اللہ کے قرب میں نفل روزہ نہیں بلکہ اللہ کے شکر میں روزہ رہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے۔ جب نفل صدقہ بھی کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو دل میں یہ نعمت نہ ہو، یہ اظہار، یہ نیت نہ ہو کہ ہم اللہ کے قرب کے لیے، میرے رفعت و بلندی کے لیے نہیں، بالکل آپ کو رفعت ملے گی، بلندی ملے گی، قرب ملے گا، رضا ملے گی، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، کہ معاملوں کا جو حکم لگتا ہے اس کے مقصدوں پہ لگتا ہے، تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ
रबीउल अव्वल के महीने में या फिर 12 रबीउल अव्वल को कोई रोजा रखता है तो ये नीयत से रोजा रहे कि हम अल्लाह के शुक्र बजा लाते हुए रोजा रह रहे हैं। अगर हम सदका कर रहे हैं तो ये नीयत से सदका करें कि हम अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं कि अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमत के लिए हमें चुन लिया। ये उम्मत वो उम्मत है कि जिसमें सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत नासिल हुई है। अब इसके बाद फिर जब हमें मालूम ये हुआ कि रोजा कैसे रखना है, रोजे की भी फजीलत मालूम हुई और रोजा कैसे रखना है वो भी मालूम हो गया, लेकिन फिर ऊपर जाते हैं कि मालूम ये हुआ कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और ऊपर की आयतों में हमने देख लिया कि रहमत से क्या मुराद है, फजल से क्या मुराद है। अब इसकी तायीद में अगर हम और कुछ देखना चाहते हैं तो आइए फिर सहाबा की बारगाह में जाते हैं कि सहाबा ने क्या समझा इसको कि यहाँ पर रहमत से मुराद क्या मुराद है आखिर। तो चलिए हजरत इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बारगाह में जाते हैं और पूछते हैं कि ए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप हमें समझा दीजिए, अल्लाह ने आपको हुजूर ने आपको हिब्रुल उम्मत कहा है, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा है, आप इस आयत के बारे में क्या समझते हैं, जरा हमें समझा दीजिए। तो हजरत इब्न अब्बास कहते हैं फज़लुन वल इल्मु व रहमतुल्लाहि तआला व हुवा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि फजल ये है कि वो इल्म है और रहमत से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हम जो समझ रहे थे कि यहाँ पर रहमत से मुराद क्या होगा, हुजूर का नुज़ूल मुराद होगा, हुजूर की आमद मुराद होगी, उस नूर की तशरीफ आवरी मुराद होगी, तो फिर उसकी तायीद भी हमें इब्न अब्बास के कौल से मिल जाती है कि आपने जो फरमा दिया है कि रहमत से मुराद हुजूर की ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अगर देखते हैं कि क्या कभी इसका एहतमाम भी किया जाता था, क्या इस पर कुछ एहतमाम भी होता था क्या? ऐसा सवाल हो सकता है। सवाल तो कई हो सकते हैं कि भाई ठीक है रहमत आई थी ना, तो ये दिन मुख्तस करने की क्या जरूरत है? क्या हुजूर ने कभी विलादत के दिन के लिए कोई खुसूसी काम किया था? तो चलिए इमाम मुस्लिम के पास जाते हैं। इमाम मुस्लिम अपनी सही मुस्लिम में दर्ज करते हैं, हजरत अबू खतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला मिन्हु अन ज़ौमी यौमी इस्नैन, कि आपसे पीर के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें हर अमल की एक हिकमत बताई है कि इस अमल के पीछे ये हिकमत है, इस अमल के पीछे ये वजह है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि आप पीर के दिन रोजा क्यों रहते हैं, आपके पीर के दिन के रोजे रहने की वजह क्या है? तो इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़ाका यौम युलिदतु, कि ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, और ये वो दिन है जिस दिन मैं मबऊस किया गया हूँ, और ये वो दिन है जिस दिन मुझ पर नमाज कुरान नाजिल की गई है। अब इस पे हमें मालूम होता है कि दिन का तखर्रुर भी है, दिन के उस पर अमल भी है। फिर यहाँ पर एक और सवाल हो सकता है, क्या भाई रोजा रखना तो इबादत है, लेकिन आप जो खुशी मनाते हैं ये क्या वजह है? खुशी मना रहे हैं और खुशी के अंदाज इस तरीके से है, आप ईद भी कहते हैं, खुशी मनाने का दिन भी कहते हैं, तो खुशी वैसे मनाए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई हो, या फिर जैसे वहां का तरीका हो, खुशी ऐसी मनानी चाहिए। तो फिर मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे हुजूर का अमल होना वैसे करने की अगर कोई ये कहता है तो फिर चलिए सही मुस्लिम में ही चलते हैं। वहां पर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले खैबर को मैंने देखा कि अहले खैबर आशुरा का रोजा रहा करते थे। अन्ना अहला खैबर यसूमुना यौम आशुरा, के खैबर आशुरा का रोजा रहते थे। वो यत्तखुज़ूनहु ईदा, के उस दिन को वो ईद समझते थे, बतौर ईद बतौर खुशी के वो रोजा रहते थे, और अपने बीवी अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाते थे, अच्छे से अच्छे जेवरात पहनाते थे, और कहते थे कि ये वो दिन है जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात मिली। तो अब इस पर हम देखते
پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آخر کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پر روزہ جو رہا جا رہا تھا، حضور جو روزہ رہے تھے، کیا وہ عبادت کے تعلق سے تھا یا پھر روزہ رہنے کی اور ایک کوئی وجہ بھی ہو سکتی تھی؟ تو وہاں پر ہمیں اہل خیبر اور اہل عرب کے جو انداز تھا، جو ان کا استعمال تھا، جو ان کی عادت تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی وہ خوشی منانا چاہتے، جب کبھی وہ عید منانا چاہتے تو وہ روزہ رہ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے. اسی لیے اہل عرب کا یہ شیوا تھا، یہ انداز تھا، یہ عادت تھی کہ جب کبھی وہ خوشی منانا چاہتے تو وہ روزہ رہ کر خوشی مناتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس خوشی کا کیا طریقہ ہے. کیا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے خوشی کا؟ ذرا دیکھ لیجیے. جب ہمارے پاس کوئی چھوٹی سی خوشی آتی ہے، جیسے کہ ہم نے گاڑی خریدی یا کوئی نیا کام شروع کیا، تو ہم مٹھائی منگا کر خوشی مناتے ہیں. پھر ہمارے پاس اس سے بڑی خوشی آئی، تھوڑی بڑی خوشی آئی تو ہمارے پاس کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی مولود ہمارے پاس آیا، تو ہمارے پاس خوشی کا کیا طریقہ ہے کہ ہم بکرا کاٹتے ہیں، اپنا عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں اور اس پر خوشی مناتے ہیں، انہیں اچھا کھانا کھلا کر خوشی مناتے ہیں. پھر اگر ہماری کچھ خوشی بڑھتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی خوشی کی بڑی وجہ آتی ہے، جیسے کہ ہمارے بھائی کی، ہماری بہن کی، ہمارے بچے کی، ہماری بچی کی اگر شادی تقرر ہوتی ہے، شادی کا تقرر ہوتا ہے، شادی مقرر ہوتی ہے، تو پھر ہماری خوشی کی صفت کیا ہوتی ہے، ہماری خوشی کا وصف کیسا ہوتا ہے، ہماری خوشی کا انداز کیسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو لائٹ لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ہمارے شادی خانوں میں روشنیاں ہوتی ہیں، پھر وہاں پر بہترین سے بہترین کھانا کھلاتے ہیں، بہترین سے بہترین انتظام کرتے ہیں. تو یہ ہماری خوشی ہوئی کہ جب ہمارے پاس ایک بڑی خوشی آئی، نعمت میں اضافہ ہوا تو خوشی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی خوشی جو ہماری ہے، شادی کسی ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں، تو انداز اظہار کیسا ہے تو وہ اپنے گھر کو روشن کر دیتے ہیں، باہر سے لائٹ منگا کر لگا دیتے ہیں، اپنے شادی خانے کی جو جگہ ہے جہاں پر شادی ہونی ہے اسے بھی روشن کر دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب ایک چھوٹی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ نے اظہار بھی نہیں کیا، اپنے احسان کو جتلایا بھی نہیں ہے، تو تمہارے خوشی کا انداز یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو روشن کر رہے ہو، شادی خانے کو روشن کر رہے ہو، جتنے عزیز و اقارب ہیں انہیں بلا کر کھانا کھلا رہے ہو. تو جب تمہارے اوپر اللہ کی ایسی نعمت نازل ہو گئی جس پر اللہ اپنے احسان کو جتلا رہا بھی ہے اور بتا رہا ہے کہ نعمت آئی تو رحمت للعالمین بن کر آئی، تو وہ نعمت تمہارے گھر کے لیے تھی، تو تمہاری خوشی تمہارے گھر تک محدود تھی، تمہارے گھر کو روشنی کیے تھے، شادی خانے کو روشنی کیے تھے. لیکن اب جب نعمت رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، تو قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر کے لیے تمہارا گھر روشن ہوا تھا، تو تمام عالموں کے لیے جب نعمت ہے تو تمام عالم روشن ہونے چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب دیکھیے کیا پھر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. پھر ایک اور نقطہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے حکم کی تاکید تو دیکھ لی، لیکن حکم کا نتیجہ کیا ہے وہ نہیں دیکھا. کہ جب ہمیں اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا تو ہم نے نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کو فرض قرار دیا. جب اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی حکم دیا، روزے رکھنے کا امر آیا تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں. جب اللہ نے کہا آتوا الزکات کہا زکات ادا کرو تو ہم اسے فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں. جب اللہ نے کہا حج کا حکم ہے تم پر، جو کوئی تم میں سے استطاعت رکھتا ہے چاہیے کہ حج کرے، تم حج کو فرض کر رہے ہیں. تو وہاں پر اللہ کے حکم پر فرضیت نافذ ہو رہی ہے، فرض سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر امر کے سب سے بڑے درجے کو لیا جا رہا ہے. امر جو استعمال ہوتا ہے 16 معنی میں استعمال ہوتا ہے. سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ فرضیت پر ہو، ایجاب پر اس کا حکم لگے، اور سب سے کم تر معنی یہ ہوتا ہے کہ استحباب پر اس کا حکم لگے. اب ہم وہاں پر تو اللہ کے حکم پر، اللہ کے جو حکم آیا ہے نماز پڑھنے کا تو نماز کو فرض قرار دیا، اللہ کا حکم آیا روزے کا تو روزے کو فرض قرار دیا، اللہ کا حکم آیا زکات کا تو زکات کو فرض قرار دیا، اللہ کا حکم آیا حج کا تو حج کو فرض قرار دیا. اور یہاں پر جب اللہ کا حکم آیا خوشی کا تو کم سے کم مستحب تو سمجھو کہ وہاں پر حکم ایجابی تو لے لیا، یہاں پر بھی چاہیے تھا. امر تو یہ کہتا ہے، قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی قرینہ نہ ملے، جب تک کوئی قرینہ نہ ثابت ہو تب تک امر وہ واجب ہونے کے لیے، وجوب ہی کے لیے لیا جائے. تو یہاں پر کوئی قرینہ تو ذکر نہیں کرتے، کوئی وہ قرینہ تو نہیں ہے، بلکہ امر میں تاکید ہے. وہاں پر حاضر کے معنی کے ساتھ ہے تو یہاں پر غائب کے معنی کے ساتھ تاکید ہے. قاعدہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ فرضوں سے بڑھ کر فرض ہو کہ
وہاں پر جب نماز فرض ہے تو یہاں پر حضور کی تشریف آوری پر خوشی منانا بھی فرض ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میری یہ خواہش ہے جو کوئی منکرین میلاد ہے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ وہاں پر حکم آیا اللہ کا تو وہاں پر تم نے فرض قرار دیا، جب روزے کا حکم آیا تو اسے فرض کر دیا، نماز کا حکم آیا تو اسے فرض کر دیا، لیکن یہاں پر جب اللہ کا حکم آتا ہے اور تاکید در تاکید حکم آتا ہے تو پھر تم یہاں پر فرض کیوں نہیں لیتے؟ آخر یہاں پر اپنے اوپر محبت کو واجب کیوں نہیں کر لیتے؟ محبت کے منانے کو، محبت کے ظہور کو واجب کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر ٹھیک ہے واجب نہیں کرتے نا، اگر تمہارے پاس کوئی قرینہ ہے کم سے کم یہ تو کہو کہ مستحب ہے، اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ انکار کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جبکہ حکم صریح ہے تو پھر انکار کیسے کرتے ہو؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم آگے چلتے ہیں تو میں نے کچھ تیار کیا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ہی علماء کی بات سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ ذرا یونیورسل ہو کر بات کرو، کیا پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ کیا ہمارے کوئی بڑے نے کہا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں کچھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ جیسے ہم نے سن لیا کہ حدیث و قرآن کی روشنی میں میلاد کا منانا فرض کی نوعیت بھی رکھ سکتا ہے اگر قاعدے کے تحت چلے، لیکن ہم تو مستحب ہی کہتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں استحباب ہے، کیونکہ آقا کی یہ ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جب اپنی عمل کی بات آئی تو آقا نے ہمیشہ امت کی سہولت کو دیکھا ہے، امت کی عظمت کو نہیں دیکھا۔ اس لیے جب کبھی پیر کا روزہ رکھتے تھے تو جب تک امت نے نہیں پوچھا، جب تک آپ نے اس کی حکمت، اس کی وجہ، اس کی علت نہیں بتائی، جب آپ تراویح پڑھ رہے تھے جب آپ نے دیکھا کہ تراویح کے پیچھے میرے لوگ جماعت بن جا رہی ہے اور جماعت کی شکل میں میرے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں تو آقا نے وہ جماعت کو ترک کر دیا۔ جب اس کی علت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ چیز میرے امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے ہم فرض نہیں کہتے، قاعدے کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آقا کا منشا دیکھنا ہے۔ آقا کا منشا یہ ہے کہ میرے امت میں رخصت ہو، عزیمت نہ ہو، تو اسی لیے ہم مستحب ہی کہتے ہیں۔ ابھی اسی مستحب کو دیکھیے کہ منکرین میلاد کے بڑے کیا کہتے ہیں۔ ان کے امام الحدیث جن کے بغیر ان کو حدیث کا فہم نہیں مل سکتا، کہ ان کا ہی دعویٰ یہ ہے کہ جب تک کہ ان کی کتاب نہ پڑھی جائے تب تک بخاری شریف سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان کا نام ہے حضرت ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی کتاب کا نام ہے فتح الباری، اس کے آپ شارح ہیں، اور اسی پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں میلاد کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں قائد اہل سنت شیر قادری چمن فخر دکن حضرت العلامہ مولانا سید شاہ اولیاء حسینی المعروف مرتضی پاشا صاحب قادری مدد اللہ العالی ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ابھی حضرت جلسگاہ کے پیچھے کی جانب ہے، آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ دکھانے جلسہ ابھی کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، ابھی تھوڑی مسافت طے کرنی ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب